بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ مولانا کی اس دنیا سے جانے کے بعد خاص کر مولانا کا جنازہ جس میں ایک بھیڑ تھی، نوجوانوں کو بہت متاثر کیا۔ نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب آخر یہ کیا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک ہے مولانا کا ذاتی معاملہ، ظاہر سی بات ہے مولانا کا جو ذاتی معاملہ ہے ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اور ایک ہے مولانا کے نظریات، مولانا کے افکار۔ اس کے بارے میں ہم کھل کر کہتے ہیں کہ مولانا نے جو نظریات پیش کیے وہ سراسر غلط ہیں، اور خاص کر اس لیے بھی کہ مولانا نے یہ نظریات اس طرح چھوڑے ہیں کہ بعد میں مولانا کے نظریات کو سنا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ مولانا کی باقاعدہ ایک چینل ہے اور آج بھی وہ بیانات موجود ہیں، تو وہ بیانات سنے جائیں گے اور گمراہی پھیلے گی، مولانا کے نظریات کے لوگ پیروی کریں گے، اور خاص کر وہ نوجوان جو ابھی مولانا کے جنازے کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور مولانا کی خاتمے کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، وہ اس کی پیروی کریں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے آخر میں تنقیدی باتیں کرنا چھوڑ دی تھی، جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے کہا، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں نے 2 دن پہلے مولانا کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، میں نے سنا، اس میں مولانا نے غدیر خم کی بحث چھیڑی ہے۔ جانتے ہیں نوجوان یا نہیں جانتے ہیں، غدیر خم کی بحث میں مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا ہو یا شیعہ ہو، میں ان سے ہمیشہ اس سلسلے میں کچھ سوالات کرتا ہوں، اور نوجوانوں سے اس لیے بھی ان کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ نوجوان مولانا کی باتوں سے متاثر نہ ہو۔ مولانا نے جو بھی باتیں کہی ہے خاص کر صحابہ کرام سے متعلق، وہ سب غلط ہیں، بکواس ہے۔ مولانا ہو یا شیعہ ہو، ہم ہمیشہ ان سے یہ پوچھتے کہ یہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں دیا؟ تو وہ کہتے ہیں غدیر خم پر، غدیر ایک تالاب کو کہتے ہیں، وہاں پر دیا۔ کب دیا؟ تو کہا 18 ذوالحجہ کو۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے تو اتنا بڑا کام، اتنی بڑی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تمام صحابہ کرام کے سامنے کہتے، جس طرح عرفات میں حضور نے خطبہ دیا، جو خطبہ مشہور و معروف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بہترین رہبری فرمائی، اہم امور کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کرنا تھا تو عرفات کے میدان میں جانشین مقرر کرتے جہاں تمام صحابہ موجود تھے۔ شیعہ آج بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ غدیر خم پر سارے صحابہ نہیں تھے، صحابہ منتشر ہو گئے تھے، ادھر ادھر پھیل گئے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ساری باتوں کو مان کر جب آخر میں ان سے کہتے ہیں کہ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے آپ کو جانشین سمجھ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ نمبر 2، بیعت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی باطل کے خلاف، آخر ایسا کیوں کیا؟ تو شیعہ کیا کہتے ہیں؟ تقیتاً۔ اب ایک تو تقیہ آج تک ان کا حل نہیں ہو سکا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امت میں سے انتشار کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو ہم آج تک یہ کہتے ہیں، چاہے مولانا سلمان ندوی ہو یا شیعہ ہو، تمام سے یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحث کو کلوز کر دیا، جب اس بحث کو بند کر دیا، تو پھر اس بحث کو بار بار چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، صحابہ کرام کی نفرت دلوں میں بٹھانا، گویا یہ کہنا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہم، نعوذ باللہ، صحابہ کرام گمراہی پر متفق ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی پر متفق ہو گئے۔ اس سے بڑی گستاخی اور اس سے بڑی بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مولانا نے یہ باتیں کہی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں، خاص کر مولانا کے جو ماننے والے ہیں، ہم مولانا کے ماننے والوں سے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر حضرت مولانا کے ماننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مولانا کی جو اس طرح کے بیانات ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے تاکہ امت گمراہی کا شکار نہ ہو، مولانا کو سننے والے اس طرح کے بیانات نہ سنیں۔
مولانا سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ مولانا نے اچھے کام بھی کیے ہیں، مولانا کے جو اچھے کام ہیں اس کو امت کے سامنے لایا جائے، البتہ مولانا کے جو غلط نظریات تھے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ مولانا نے اگر کتابیں لکھی اس سلسلے میں تو ان کتابوں کو ختم کر دیا جائے۔ مولانا سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام اور آل بیت تمام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ اعتدال پر باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔